معزز محترم علماء کرام اور محفل پاک میں تشریف لائے بزرگوں، دوستوں اور پیارے بچوں، پردہ نشی میری ماں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برادران ملت اسلامیہ، میں نے بہت پیارے انداز میں بہت ہی پیار سے آپ کو سلام کیا، لیکن کچھ ہی لوگوں نے میرے سلام کا جواب دیا۔ میرے پیارے، میں آپ کو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ یہاں پر بہت سارے لوگ بیٹھے ہیں، اگر ان میں سے کچھ ہی لوگ، ایک جماعت بیٹھی ہوئی ہے، اگر آپ میں سے ایک بھی انسان میرے سلام کا جواب دیتا ہے تو آپ سب لوگ بڑی ذمہ ہو جائیں گے۔ لیکن یقین مانیں، جتنے بھی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اگر آپ میں سے سب لوگ میرے سلام کا جواب دیتے تو سب کے سب لوگ ثواب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ سلام جب بھی کیا جائے تو سلام کا جواب محبت بھرے انداز میں دیا کیجیے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مومن اپنے مومن بھائی سے ملے تو سب سے پہلے سلام کرے، پھر ان کے درمیان کوئی درخت یا دیوار حائل ہو جائے، پھر ملاقات ہو، پھر سلام کرے۔ جب بھی کسی مسلمان بھائی سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے، چاہے دن بھر میں 10 بار ملاقات ہو، ہر بار آپ سلام کریں۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ نے پہلی بار جو سلام کیا اسی میں ثواب ملا اور وہی سلام کرنا سنت تھا۔ میرے پیارے، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ کا مسلمان بھائی دن بھر میں جتنی بار ملتا ہے، جتنی بار آپ کی ملاقات ہوتی ہے اور جتنی بار آپ سلام کرتے ہیں، تو جتنا ثواب آپ کو پہلی بار سلام کرنے میں ملا ہے، اتنا ہی ثواب آپ کو دوبارہ سلام کرنے میں بھی ملے گا۔ اس لیے سلام کو پھیلائیے۔ سلام کرنے سے محبت ہوتی ہے، محبت پیدا ہوتی ہے، بغض و حسد دور ہوتا ہے، نفرت ختم ہوتی ہے اور آپس میں محبت بڑھتی ہے۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کے حبیب، اسلام کی کون سی چیز سب سے اچھی ہے، کون سی چیز سب سے بہتر ہے؟ تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ کھانا کھلاؤ اور سلام کرو، جس کو تم جانتے ہو، جس کو تم نہیں جانتے ہو۔ میرے آقا کیا فرما رہے ہیں؟ جس کو تم جانتے ہو، جس کو تم پہچانتے ہو، سب کو سلام کرو۔ اگر آپ کسی مسلمان کو دیکھتے ہیں اور آپ کو یقین ہو جائے کہ سنی سعید عقیدہ مسلمان ہے تو آپ اسے فوراً سلام کریں میرے پیارے۔ اور سلام آپ کو صرف ایک سنی سعید عقیدہ کو کرنا ہے، کسی وہابی کو سلام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ سلام ایک دعا ہے اور دعا صرف مومن کو دی جاتی ہے۔ اس لیے سلام کو پھیلائیے، سلام کو عام کیجیے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پہلے سلام کرتا ہے وہ رحمت الہی کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ جو پہلے سلام کرتا ہے وہ رحمت الہی کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ آپ یہ نہ سوچیں کہ فلاں انسان مجھے سلام کرے تب میں سلام کروں گا، اگر میں نے پہلے سلام کر لیا تو میری عزت کم ہو جائے گی۔ ایسی بات نہیں ہے میرے پیارے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جو پہلے سلام کرتا ہے وہ رحمت الہی کا زیادہ مستحق ہوتا ہے۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہ لاؤ، تم مومن نہیں ہوگے جب تک آپس میں محبت نہ کرو۔ کیا میں تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ جب تم اسے کرنے لگو گے، جب تم اس پر عمل کرنے لگو گے تو آپس میں محبت کرنے لگو گے، اور وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو سلام کیا کرو۔ ایک دوسرے سے سلام کرنے سے محبت پیدا ہوتی ہے، ایمان میں تازگی پیدا ہوتی ہے۔ اور میرے پیارے، میں آپ کو ایک بات بتا دوں کہ سلام کرنا میرے سرکار کی سنت ہے اور سلام کرنا ہے شعار اسلام میں سے ہے۔ اس لیے میں آپ کو کہنا چاہوں گا کہ ہائی ہیلو کی جگہ آپ سلام کو پھیلائیے، سلام کیا کیجیے۔ اور کسی مسلمان پر جب پہلی نظر آپ کی پڑے تو سب سے پہلے سلام کیجیے، گفتگو کرنے سے پہلے سلام، بات چیت کرنے سے پہلے سلام، حال و خبر پوچھنے سے پہلے اگر کچھ کیا جاتا ہے تو وہ سلام ہے۔ اس لیے آپ کو میں نے سلام کیا تو آپ سب سلام کا جواب دیا کیجیے۔ یقین مانے پیارے، میں حدیث پاک کا مفہوم بتا رہا ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جب کوئی بندہ مومن کسی کو سلام کرتا ہے اور کہتا ہے السلام علیکم تو اس کے نام اعمال میں 10 نیکی آ جاتی ہے، اور جب بندہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ تو اس کے نام اعمال میں 20 نیکی آ جاتی ہے، اور کوئی بندہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس کے نام اعمال میں 30 نیکی آ جاتی ہے، اور کوئی بندہ کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو اس کے نام اعمال میں 40 نیکیاں آ جاتی ہے۔
صرف آپ کو اپنے لبوں کو ہلانا ہے، کچھ روپے اور پیسہ خرچ نہیں کرنا ہے، صرف اپنے لبوں کو ہلائیے اور ڈھیروں نے کیا اپنے نام اعمال میں اکٹھا کیجیے میرے پیارے۔ سرکار کی سنت پر بھی عمل ہو رہی ہے، محبت بھی پیدا ہو رہی ہے، بغض و حسد بھی ختم ہو رہا ہے، نفرت بھی ختم ہو رہی ہے، اور ساتھ میں ڈھیر ساری نیکیاں بھی نام اعمال میں جمع ہو رہی ہیں۔ کتنا اچھا، کتنا پیارا کام ہے سلام کرنا۔ اس لیے میرے پیارے، میں پھر سے آپ کو سلام کر رہا ہوں اور محبت بھرے انداز میرے سلام کا جواب دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے، آئیے سب سے پہلے انتہائی خلوص و محبت کے ساتھ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر ہم غریبوں کے تاجدار، آقا و داتا، مدینے کے تاجدار، دونوں عالم کے مالک و مختار، ہم غریبوں کے غمگسار سید ابرار و اخیار، آقا نامدار شہنشاہ دی وقار رحمت للعالمین، طٰہٰ و یاسین انیس بے کسا، چار سازہ درد مندہ، کونین میں سب سے انوکھے، سب سے نرالے، دائی حلیمہ کے گود کے پالے، سیدہ آمنہ کی راز دلارے، حضرت عبداللہ کے جگر کے پارے، یعنی حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس بنا میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ جھوم جھوم کا درود پاک کا نظر عقیدت پیش کریں۔ بابا نے بلند پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ برادران ملت اسلامیہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی کوئی شاعر مقتدر آپ کے سامنے آتا ہے تو آپ کو سلام کرتا ہے، اور سلام کرنے کے بعد آپ کو کہتا ہے کچھ عرض و معروف سے پہلے آقا نامدار پر درود پڑھ لیجئے میرے پیارے۔ تو دیکھنے میں آتا ہے کہ بہت سارے لوگ درود پڑھتے ہیں اور بہت سارے لوگ درود نہیں پڑھتے ہیں۔ میرے پیارے، درود پڑھنے کے بہت زیادہ فائدے ہیں، اس لیے جب بھی آپ کو درود پڑھنے کے لیے کہا جائے تو مدینے والے کے عشق میں ڈوب کر، مدینے والے کے عشق فنا ہو، مدینے والے کے عشق میں فنا ہو کر جھوم جھوم کر درود پاک پڑھا کیجئے، کیونکہ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگوں میں سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا، سب سے زیادہ میرے قریب وہ انسان ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پڑھا ہوگا۔ جو اگر آپ چاہتے کہ میدان محشر میں آپ کو آقا کی قربت ملے، آقا کے قریب آپ رہے، آقا کی شفاعت آپ کو نصیب ہو، تو میرے پیارے اپنے آقا پر، اپنے آقا و دادا پر، دونوں عالم کے مالک و مختار پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کیجئے۔ اس لیے جب بھی آپ کو درود پاک پڑھنے کے لیے کہا جائے تو مدینے والے کے عشق میں ڈوب کر درود پاک پڑھا کیجئے۔ میرے آقا، میرے پیارے، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ مجھ پر ایک بار درود پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام اعمال میں اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، اس کے 10 گناہوں کو معاف فرما دے گا اور اس کے 10 درجات کو بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر کتنا مہربان ہے کہ کوئی بندہ اس کے حبیب پر ایک بار درود پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے، اس کی رحمت سے بندہ مومن کے 10 گناہوں کو بھی معاف فرما دیتا ہے، 10 درجات کو بھی بلند فرماتا ہے، اور 10 نیکیاں بھی اس کے نام اعمال لکھ دیتا ہے۔ تو کتنا اچھا سودا ہے میرے پیارے، اس لیے آپ درود پاک پڑھنے کی پریکٹس کیا کیجئے، اور جہاں بھی رہے درود پاک پڑھتے رہیے، درود پاک پڑھتے رہیے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا چہرہ انور بشاشت سے زیادہ چمک رہا تھا، مسرت و شادمانی کے انوار چہرے انور پر محسوس ہو رہے تھے۔ صحابہ کرام نے پوچھا، اے اللہ کے حبیب، آج جتنی خوشی آپ کے چہرے پاک پر محسوس ہو رہی ہے پہلے تو محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا، مجھے خوشی کیوں نہ ہو، ابھی ابھی جبریل امین میرے پاس سے گئے اور وہ کہہ رہے تھے یا رسول اللہ، آپ کی امتی میں سے جو شخص آپ پر ایک مرتبہ درود پڑے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے نام اعمال میں 10 نیکیاں لکھے گا، اس کے 10 خطاؤں کو معاف فرمائے گا اور اس کے 10 درجات کو بلند فرمائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میرے پیارے، میں آپ کو کہتا ہوں کہ جب بھی آپ کو درود پاک پڑھنے کے لیے کہا جائے، مدینے والے کے عشق میں ڈوب کر درود پاک پڑھا کیجئے۔ اگر آپ درود پاک پڑھنے میں بخیلی کرتے ہیں، نبی کا نام لیا جاتا ہے، آپ درود پاک نہیں پڑھتے ہیں، تو میرے پیارے آپ کے ساتھ بہت برا ہونے والا ہے۔ اس کے تعلق سے میں ایک واقعہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ میرے پیارے، ایک شخص کا انتقال ہو گیا، ایک شخص مر گیا، ایک شخص کا انتقال ہو گیا۔ جب لوگوں نے اس کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودنا شروع کیا، اس کو دفن کرنے کے لیے قبر کھودی تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کے قبر سے ایک کالا سانپ، نہایت ہی کالا خوفناک سانپ نکلتا ہے۔
لوگوں نے فوراً اس قبر پر مٹی ڈالی اور قبر کو بند کر دیا. پھر دوسری جگہ قبر کھودنا شروع کیا. پھر کیا دیکھتا ہے کہ وہاں پر بھی وہی کالا سانپ نظر آ رہا ہے. پھر تیسری جگہ, چوتھی جگہ, اسی طرح سے کئی جگہ پر اس نے اس انسان کے لیے قبر کھودی. آخرکار جہاں جہاں قبر اس کے لیے کھودتا وہاں وہ کالا سانپ نظر آتا. میرے پیارے, آخرکار وہ سانپ پکار اٹھا, اپنی زبان سے بول اٹھا کہ اے لوگوں سنو سنو, اس انسان کے لیے تم دنیا میں کہیں بھی قبر کھودو گے, جہاں جہاں قبر کھودو گے میں وہاں نظر آؤں گا. لوگوں نے اس کی سبب پوچھی, اس کی وجہ پوچھی تو سانپ بولا, سانپ آخرکار بولا کہ یہ انسان وہ ہے کہ اس کے سامنے جب نبی کا نام لیا جاتا تھا, نبی کا چرچا ہوتا تھا, تو یہ انسان نبی پر درود پڑھنے میں بخیلی کرتا تھا. اس لیے آج اس کے ساتھ یہ حشر ہو رہا ہے اور قیامت تک میں اس کے قبر میں رہوں گا اور اس کو طرح طرح کا عذاب دیتا رہوں گا. اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کہ قبر میں خوفناک سانپ نہ آئے, قبر کے عذاب سے محفوظ و معمول رہے, تو آپ سبحان اللہ درود پاک جب پڑھنے کے لیے درود پاک پڑھا کیجئے. میرے پیارے سبحان اللہ, نقیب باکمال, نقیب بے مثال حضرت علامہ مولانا مختار حسین فخری صاحب کی تشریف لاتے ہیں. انشاءاللہ آپ ان سے ایسی رقابت سماعت کریں گے, آپ کا دل پاک پاک ہو جائے گا. اسے پیش کر میں نعت پاک کچھ بات آپ کے سماعت و حوالے کر رہا ہوں, پھر وہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ روح پر تشریف لائیں گے. درود پڑھیں, اللہم صلی علی سیدنا